اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور انسان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ان تمام مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاک پروردگار اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف بیان کرتے رہیں۔ لیکن اسی ضمن میں جب کوئی شاعر ان تمام چیزوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے خدا کی تعریف کرتا ہے، خدا کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہے، تو اس کی خوبی، اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اسی خوبی کو حمد کے ذریعے سے جب نظم کے حوالے سے کوئی شاعر جب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے تو اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد دراصل چھٹی جماعت ہی نہیں بلکہ آگے والے درجات میں بھی آپ کو حمد کے متعلق بہت سارے سوالات و جوابات کے حل کرنے ہوں گے، اور میٹرک میں تو بارہا اس کے متعلق ایک چیپٹر ہی پڑھنا ہوتا ہے تاکہ آپ حمد کے متعلق بخوبی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم چھٹی جماعت اردو کی کتاب فروزہ کے متعلق حمد کے لیے بات کرنے والے ہیں۔ حمد ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس میں وہ نظم جس میں خدا کی تعریف ہو، توصیف بیان کی جائے، اور نعت جس میں پیارے اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ تو حمد کے متعلق یہ سبق بہت خاص ہے، بہت خاص ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ ویڈیو کا یہ سیریز ہوگا جس میں ہم PDF جو نوٹس ہمارا تیار کیا گیا ہے اس کو اسکرین پہ بھی لے کے چلیں گے، اور تمام تر سوالات و جوابات کی بھی مشق کرنے والے ہیں، آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت خاص ہے، کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا، اور امید ہے کہ اس ویڈیو کے علاوہ اس سبق حمد کے متعلق چھٹی جماعت کی کسی اور ویڈیو کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ تو آئیے اس ویڈیوز میں اس خاص ویڈیو میں ہم کن کن مراحل میں گفتگو کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو واضح بتا دیں کہ جو سبق ہے وہ پہلا سبق ہے اس چیپٹر کا جس کا نام حمد ہے، اور حمد کے حوالے سے شاعر الطاف حسین حالی نے بہت ہی خوبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے، اور بڑی چیزوں کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس مشق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لفظی معنی یعنی جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کو بھی باضابطہ طور پہ دکھائے گئے، جیسے پرجا، جگت، جوت، باس، آس اور بپتا۔ اس کے علاوہ سوچیے اور بتائیے کے حوالے سے ساری دنیا کا مالک کون ہے، تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے، ان تمام سوالات و جوابات اس کے جوابات بھی تلاش کریں گے، اور اس کا تحریری شکل بھی آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خالی جگہوں کو پر کرنا، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریے، مالک، آنکھ، سہارا، دکھ، گھر اور کلیاں۔ اس کے علاوہ ان الفاظ کی ضد لکھیے، یعنی پھول، اندھیرا، دکھ، مالک، جاگنا اور ڈبونا۔ پھر مصروں کو مکمل کرنا ہے، جو ترتیب میں نے نظم کے حوالے سے پڑھی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ اس کے علاوہ جواب پھر ہے، مصیبت میں کون یاد آتا ہے، جاگتے سوتے ہمارے پاس کون ہوتا ہے، اس شعر کا مطلب بتانا کہ ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے۔ شعر میں الطاف حسین حالی کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غور کرنے کی بات ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حمد کے حوالے سے نظم میں خدا کی تعریف ہوتی ہے، تو اس کو غور کیجئے کہ ترتیب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نظم حمد ہے، اور حمد میں خدا کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ یہ حمد اردو کے ایک بڑے شاعر الطاف حسین حالی کی لکھی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے خدا کی بہت ساری خوبیوں اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرنی چاہیے۔ کچھ عملی سرگرمیاں بھی ہیں، بہرحال آپ اس کو اپنے درجے کے مطابق حل کر سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے، چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نظم ہو یا نغمہ ہے تو اس کو میں گیت کے ذریعے سے انداز میں ترنم کے ساتھ پیش کروں، تو بغیر کسی تمہید کے پہلے میں اس حمد کو ترنم کے ساتھ آپ کے درمیان رکھوں گا۔ اس کے بعد پھر ہمارا PDF سیشن بھی آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے جس میں تمام سوالات کے جوابات شامل ہیں۔ تو بغیر کسی ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ مت کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی لائک ضرور کریں گے، اور اپنے قیمتی مشورہ ضرور دیجیے گا۔ تو آئیے اب ہم حمد یعنی اس نظم کو ترنم کے ساتھ آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک،
سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، ناؤ جگت کی کھینے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، ناؤ جگت کی کھینے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھل اور پھل میں، باس ہے تیری پھل اور پھل میں، اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، سوچ میں دل بہلانے والا، بپتا میں یاد آنے والا، سوچ میں دل بہلانے والا، بپتا میں یاد آنے والا، ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، کھلتی ہے کلیاں تیرے کھلائے، تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے، تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے، اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے۔ چھٹی جماعت کے فروزہ کے متعلق پہلا جو سبق ہے وہ حمد ہے۔ اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ حمد کے لغوی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بڑائی بیان کرنا ہوتا ہے، تو اسی حمد کے ضمن میں الطاف حسین حالی کی پہلی حمد شامل ہے، اور آئیے پہلے ہم اس کو ترتیب سے آپ کے درمیان رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو نوٹس کے حوالے سے ہم اس کی تشریح کو سمجھیں گے کہ مصرے کے اعتبار سے، حمد کے اعتبار سے شاعر الطاف حسین حالی کیا بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ تو ہے اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، ناؤ جگت کے کھینے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھل اور پھل میں، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، سوچ میں دل بہلانے والا، بپتا میں یاد آنے والا، ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے، تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے۔ تو یہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی خوبصورت حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں ایک چھوٹی سی حمد، مختصر سی حمد آپ میں کے درمیان نظم شامل ہے۔ اب اس ویڈیو کے متعلق ہم کن کن چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ پہلے آپ کو بتا دیں۔ سبق میں آپ چونکہ 12 سوالات وہ جوابات دیے گئے ہیں، کچھ ایسے سوالات ہو جو ہمارے طلبہ و طالبات کو بنانے یا اس کی مشق کرنے، ٹھیک ہے، ان میں دشواری پیش آتی ہے، تو ان تمام دشواریوں کو دور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے میں نوٹس بھی اویلیبل کرتا ہوں، لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام بھی یا جو بھی طلبہ و طالبات اس چھٹی جماعت کے علاوہ کسی تیاریوں میں مشغول ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت خاص ہونے والا ہے ویڈیو۔ تو معنی دیکھیں گے، اس میں لفظ و معنی سوچیے اور بتائیے، خالی جگہوں کو پر کرنا، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، یہ 12 قواعد کا حصہ ہوتا ہے۔ ضد لکھیے، مصروں کو مکمل کرنا، جواب لکھنا، اور تشریح کے حوالے سے بھی اس میں دیکھتے ہیں۔ غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ نظم حمد ہے، اور حمد میں خدا کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ یہ حمد اردو کے ایک بڑے شاعر الطاف حسین حالی کی ہے۔ اس میں انہوں نے خدا کی بہت ساری خوبیوں اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ہم حمد کے حوالے یہ مختصر سی باتیں بھی آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ جس میں خدا کی تعریف ہو،
اور نعت جس میں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ یہ دو چیزیں خاص عموماً چھٹی جماعت ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اعلیٰ درجات میں آپ جائیے گا اور اسٹڈی کریے گا، ادھین کریے گا، تو یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ پڑھنے کو ملے گا، اس لیے آپ اسے یاد کر لیجئے بخوبی طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سبق میں، آپ کے نصاب میں حمد اللہ الطاف حسین حالی کے شامل ہیں، اور اس میں کچھ عملی سرگرمیاں بھی دی گئی ہیں، یعنی شیکشنک گتیودھی جو کرائے جاتے ہیں اسکولوں میں، اس میں بتایا گیا کہ اس حمد کو یاد کیجیے اور دوستوں کو ترنم سے سنائیے۔ تو ہمارے ویڈیو کے حوالے سے آپ اسے یاد کر لیجئے۔ آپ نے اور کون کون سی حمد پڑھی ہیں اسے لکھ کر درجے میں بلند بلیک بورڈ پر، ٹھیک ہے، آویزاں کیجیے، یعنی ان کے لیے لکھیے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور اس میں میں ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ الطاف حسین حالی، جو حالی کے اوپر آپ ایک دائرہ حلقہ دیکھ رہے ہوں گے، دراصل شاعری کے بنا پہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شاعر جب اپنے شاعری کے اعتبار سے اصل نام کی جگہ کوئی قلمی نام یعنی لکھتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر جب شاعری کے درمیان شاعر آخری مصرعے میں، آخری شعر کے حوالے سے اس میں کچھ اپنا تخلص نام لکھتا ہے، تو اسے اس تخلص کہا جاتا ہے، اور اس آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ پہلے شعر کو غزل کے اعتبار سے یا نظم کے اعتبار سے مطلع ہوتا ہے، اور آخری شعر غزل کا مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی نام پیش کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم سبق کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور آپ کے درمیان رکھنے کے لیے لا دیے ہیں اس کے سارے نوٹس۔ تو آئیے تشریح کو الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی حمد کو سمجھتے ہیں کہ حمد کے حوالے سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا، راجا اور پرجا سب کے مالک ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے مگر دلوں میں ان کی روشنی برقرار ہے۔ اللہ نے ہی پوری دنیا کو بنایا ہے اور وہی دکھ میں سہارا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہر جگہ، یعنی ہر جگہ سے مراد پانی، زمین، پھول، پھل وغیرہ میں موجود ہے۔ خدا ہر چیز میں موجود ہے۔ خدا ہی اکیلوں کا رکھوالا اور وہی اندھیرے میں روشنی پھیلانے والا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نا امیدوں کی امید، اور ہر مرحلے میں خدا موجود ہے۔ جب کوئی انسان مایوسی یا مصیبت میں ہوتا ہے تو خدا ہی دور کرتا ہے۔ درختوں اور پھولوں میں حرکت خدا کے بدولت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی انسان یعنی مخلوق کو امتحانات میں مبتلا کرتا ہے، ڈالتا ہے، اور پھر آزمائش کے بعد بلندی یعنی کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ سب خوبیاں اللہ ہی کی طرف ہیں۔ انہی تمام خوبیوں کا ذکر مولانا الطاف حسین حالی اس نظم کے حوالے سے، حمد کے حوالے سے ہمارے سبق میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ پرجا یعنی عوام، باس یعنی مہک، جگت یعنی دنیا، آس یعنی امید، جوت کے معنی روشنی، اور بپتا یعنی مصیبت۔ اب سوال و جواب کو دیکھیے۔ سوال و جواب میں ہے سوچیے اور بتائیے۔ پہلا سوال ہے ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اس کو۔ ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ تو جواب ہے ساری دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مذکورہ بالا مصرع حمد کے شاعر الطاف حسین حالی سے ماخوذ ہیں یا حالی ہیں۔ اس مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ خدا ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر کامیابی کی راہ عطا کرتا ہے۔ میری یہ کوشش رہی ہے ناظرین، طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام احباب،
تو یہ تاکہ کسی بھی سوال کا جو جواب ہو وہ آسانی سے ہو، ایک دم سہل انداز میں پیش کیا جائے، یہ میں نے کوشش کی ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، آپ اپنے لائک کر کے اس کو ضرور بتائیے گا اور کمنٹ ضرور کریں گے تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ہو، مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ بہرحال اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، چونکہ یہ پہلا سبق ہے حمد کے حوالے سے، چھٹی جماعت کا، ششم کا، اور اسی طریقے سے سلسلہ وار ہم ویڈیو لائیں گے جس میں آپ اگر نظم ہے تو بہترین طریقے سے ترنم کے ساتھ بھی پیش کیے گیا ہوگا تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات اس کو درجے میں پیش کر سکے۔ اس کے علاوہ تمام تر سوالات و جوابات بھی ہوں گے جو تحریری شکل میں آپ دیکھیں گے، نظم کے حوالے سے تشریح ہوگی، اور کوئی مضمون یا کہانی ہے تو اس کا خلاصہ ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ تو جواب ہے، اس نظم میں شاعر نے اللہ کی بے شمار خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے دنیا میں تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی درخت، پہاڑ، آسمان، زمین، تمام شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو آپ سے گزارش ہوگی طلبہ کہ آپ اس کا نوٹس بناتے چلیے گا، اور اس کو نوٹس کے لیے آپ سبھی جانتے ہیں، جانکار ہیں، تو آپ اس کو پوز کر سکتے ہیں، روک لیجئے، اور اس کے بعد بھی بخوبی طور پہ میں نے صاف صاف لکھا ہے، اس کو آپ نوٹس بناتے چلیے تاکہ آپ کو کسی سوال کا درجے میں پیش کرنے، سنانے یا دکھانے میں کوئی دشواری پیش نہ ہو۔ چونکہ بارہا آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوٹا چھوٹا کلپ دیکھنا ہوتا ہے جس میں بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں۔ یہ محض ہماری ہی یوٹیوب چینل پہ انصاری سر آن لائن کلاسز کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ ویڈیو، ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ نوٹس اویلیبل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دشواری ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے سے۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے الفاظ سے بھریے، ہر دل میں اللہ کا خالی جگہ ہے تو بسیرا، اللہ ہی ہر اندھیرے گھر کا خالی جگہ تو اجالا، اللہ کی ہی خوشبو پھول اور خالی جگہ میں ہے تو پھل۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے مالک، تو آسان سا سہل سا جملہ یہ ہے کہ دنیا کا مالک اللہ ہے۔ آنکھ، جسم کا بیش قیمتی حصہ آنکھ ہے۔ سہارا، بڑھاپے میں اولاد والدین کا سہارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا لفظ دکھ، اور جملہ ہے جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے۔ گھر، انسان کا اصل گھر قبر ہے۔ اور کلیاں، برسات میں کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ضد۔ ان الفاظ کی ضد لکھیے۔ پھول، کانٹا، اندھیرا، اجالا، دکھ، سکھ، مالک، نوکر، جاگنا، سونا، ڈبونا، تیرانا۔ اب مصروں کو مکمل کرنا ہے جو ہم نظم پڑھا ہے اس کے حوالے سے۔ نو جگت کی خالی جگہ والے، تو یہاں پہ ہوگا کھینے۔ جاگتے سوتے خالی جگہ تو ہی ہے تو پاس، تو پاس اور گھر خالی جگہ ہے تیرا تو دور، تو ہی خالی جگہ پار لگائے تو بیڑا، یعنی اپنی نیا جس کو کہا جاتا ہے زندگی کے ڈور پار لگانے کے لیے۔ تو یہ ویڈیو آپ تمام تر دیکھ رہے ہیں، اور اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جواب لکھیے۔ تو مصیبت میں کون یاد آتا ہے؟ جواب ہے مصیبت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی یعنی خدا یاد آتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جاگتے سوتے ہمارے پاس کون ہوتا ہے؟ جواب ہے جاگتے سوتے ہر وقت ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں، یعنی خدا ہوتے ہیں۔ اس شعر کا مطلب بتائیے۔ ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے۔ تو مضمون یعنی مصرے کا جو تشریح ہے جو ہم لکھیں گے اس طریقے سے مطلب بیان کریں گے کہ مذکورہ بالا شعر حمد سے ماخوذ ہے جس کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ خدا کے ہی حکم سے درختوں کے پتیوں میں حرکت ہوتی ہے اور باغ میں پھولوں کا کھلنا ممکن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس سبق کے حوالے سے آپ نے تمام تر سوالات کے جوابات، مشکل الفاظ کے معنی،
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خالی جگہوں کو پر کرنا، الفاظ سے جملے بنانا، ضد وغیرہ دیکھا. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم تک ضرور دیجیے گا. تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک یہ اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے. ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، شب خیر.